सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं तब्दीली और मैं हूं आपके साथ अमीर अब्बास। हुसैन फरीदौन ईरानी सदर हसन रूहानी के भाई हैं। हुसैन फरीदौन उस टीम का भी हिस्सा थे जिस टीम ने अमेरिका के साथ न्यूक्लियर डील साइन की थी ओबामा के ज़माने में 2015 में। और ये जो न्यूक्लियर डील थी ये ईरान की तारीख की बहुत अहम तरीन और बहुत कामयाब तरीन डील तस्वुर की जाती थी। हुसैन फरीदौन पर 2016 में बदउनवानी और सरकारी खजाने से करोड़ों डॉलर्स चोरी करने जैसे इल्जामात लगे। इसके अलावा हुसैन फरीदौन पर 1.5 करोड़ डॉलर्स के गबन और कई बार रिश्वत लेने के इल्जामात भी लगाए गए। जुलाई 2017 में ईरानी सदर के भाई हुसैन फरीदौन को गिरफ्तार कर लिया गया, जिस वक्त उनके अपने भाई ईरान के सदर थे, लेकिन वो माली जमानत पर रिहा हुए और उसके बाद से उनसे उन इल्जामात के तहत तफ्तीश की जा रही थी जो इल्जामात उन पर आयद किए गए। 2 माह पहले यानी फरवरी 2019 में उनके खिलाफ बाकायदा तौर पर तेहरान में अदालती कार्रवाई का आगाज कर दिया गया। समात में हुसैन फरीदौन और उनके 4 साथियों को भी पेश किया गया और मुल्जमान की मौजूदगी में हुकूमत के वकील इस्तिगासा ने फर्दे जुर्म पढ़कर सुनाई। यानी हुकूमत के वकील इस्तिगासा ने अपने ही सदर के भाई को बचाने की कोशिश नहीं की। हुकूमती वकील इस्तिगासा ने मुल्की सदर के भाई को बचाने की कोशिश नहीं की, बल्कि मुल्की सदर के भाई के खिलाफ हुकूमत ही के वकील इस्तिगासा ने फर्दे जुर्म पढ़कर सुनाई। हुसैन फरीदौन पर आयद किए गए कुछ इल्जामात साबित नहीं हुए, तहम कुछ इल्जामात साबित हो चुके हैं। लिहाजा आज से 2 रोज पहले ही बदउनवानी के जुर्म में ईरान के मौजूदा सदर हसन रूहानी के भाई हुसैन फरीदौन को कैद की सजा सुना दी गई है। ईरान के मौजूदा सदर के भाई को रियासत और उसके इदारों ने बचाने की कोशिश नहीं की, बल्कि बदउनवानी साबित होने पर सजा सुना दी गई। इसे कहते हैं कानून की हुक्मरानी कि अगर आपका सगा भाई भी मुल्क का सदर क्यों ना हो तो वो आपको बचाने की जुर्रत ना कर सके और वो इदारों को मैनूवर ना कर सके आपके हक में, और वो अदालतों पर असर अंदाज ना हो सके और वो किसी जस्टिस मलिक क़य्यूम को फोन करने की जुर्रत ना कर सके। एक तरफ ये सूरत हाल है, दूसरी तरफ आप देखते हैं पाकिस्तान के जहां पे कुछ लोगों को जमानतें मिल रही हैं, जो मुल्क से बाहर भाग रहे हैं वो वापस आने को तैयार नहीं है। मेरे साथ जो ऑनरेबल पैनल मौजूद है आपसे तारुफ करवाते हैं। जनरल रिटायर्ड गुलाम मुस्तफ़ा साहब सियासी और दिफाई तज्ज़िया निगार हैं, हमें ज्वाइन कर रहे हैं लाहौर से। जनरल साहब आपका बहुत शुक्रिया। मोहसिन बेग साहब पाकिस्तान के सीनियर सहाफ़ी पॉलिटिकल एनालिस्ट इस्लामाबाद स्टूडियो में तशरीफ़ रखते हैं, बेग साहब आपका बहुत शुक्रिया। और आरिफ चौधरी साहब माहिर आइन व कानून, साबिक सदर रह चुके हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के। आरिफ साहब आपको भी बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम के अगले हिस्से में चल के हम आपको बताएंगे, बल्कि उस पर बात करेंगे तफसील से कि जो कराची में डॉक्टर आरिफ अलवी साहब सदर पाकिस्तान के घर के बाहर लापता अफराद की बाजियाबी के लिए धरना जारी है, उस पर बात करेंगे, आपको वहाँ से मनाजिर भी दिखाएंगे। अब ज़रा गुफ्तगू शुरू करने से पहले मैं एक तरफ हुसैन फरीदौन के भाई ईरान के सदर हुसैन फरीदौन को सज़ा हो चुकी है। अब ये ज़रा देखें, शहबाज शरीफ साहब के साहबजादे सुलेमान शहबाज पाकिस्तान से भागे हुए हैं और वहाँ पर कितनी पुरतायुश और पुरसकून और बेफिक्र ज़िंदगी गुजार रहे हैं, दिखाएं जी। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? कोई कुछ कहना चाहेंगे? पाकिस्तान नहीं जा रहे, आप यहाँ पे एंजॉय कर रहे हैं, हुक्का पी रहे हैं, शीशा पी रहे हैं, क्या कहेंगे? सलमान साहब बताइए, आप शीशा एंजॉय कर रहे हैं, पाकिस्तान कब जा रहे हैं? आपके वालिद साहब भी पाकिस्तान नहीं जा रहे, क्या कहेंगे? कौम आपकी तरफ देख रही है कि आप लीडर के बेटे हैं, तो आप लंदन में, तो आप पाकिस्तान नहीं जाएंगे? कुछ आप बताएंगे? एक सेकंड सलमान साहब, अफवाहें की आप पर इल्जामात हैं, कोई जवाब देना चाहेंगे नैब के? राइट जी, ये मतलूब है पाकिस्तान की अदालतों को सुलेमान शहबाज साहब और पाकिस्तानी साफ़ी जिन्होंने उनको घेर रखा है, उनके सादा सा सवाल है कि आप मतलूब है पाकिस्तान को, वापस क्यों नहीं जा रहे आप?
یہاں پہ آپ شیشہ پی رہے ہیں، کیفز میں جا رہے ہیں، ریسٹورنٹس میں جا رہے ہیں، زندگی بھرپور طریقے سے زندگی کے رنگینیوں سے لطف اندوز ہو رہے ہیں، لیکن پاکستان کے عدالتی نظام کو آپ جو ہے اس پر تف کر رہے ہیں۔ یہ ذرا اب ان کے والد گرامی جو ہیں شہباز شریف صاحب، جنہوں نے 7 مئی کو آنا تھا، نہیں آ رہے، اب 14 مئی کا کہا جا رہا ہے، شاید 14 مئی کو بھی نہ آ سکے، ان کی بھی ذرا دکھا دیں کہ یہ بھی جو ہیں وہ لندن کی سڑکوں پر کتنے مطمئن ہو کر وہاں پہ چہل قدمی کر رہے ہیں، اور لگ نہیں رہا کہ یہ جتنے بیمار ہیں اور جس طرح نقشہ کھینچا جا رہا ہے ان کی بیماری کا، شاید کوئی ایسی بیماری جو ہے وہ شہباز شریف صاحب کو لاحق ہے۔ عارف چودھری صاحب، سر کوئی شرم نہیں آتی ہمیں یہ جب ہم دیکھتے ہیں دنیا میں کیا ہو رہا ہے اور یہاں کیا ہو رہا ہے؟ سر پوری دنیا کا نقشہ یہاں ہمیں نظر آ رہا ہے۔ آپ کو امریکہ کا بھی پتہ ہوگا، نیو یارک کے اندر یعنی جان گوٹی کا ٹرائل ہو رہا تھا، وہ بھی آپ نے سنا ہوگا، اور وہ یعنی پابندی یہ ہے کہ 4 جولائی کو کسی کے گھر میں کوئی فائر ورکس نہیں ہو سکتے کیونکہ ان کا انڈیپینڈنس ڈے ہے، انڈیپینڈنس ڈے، لیکن ان کے گھر میں ہو رہا تھا۔ اور ٹرائل جو تھا اس میں جوری کے ایک رکن نے کہا کہ بھی مجھے تو آواز سنائی دے رہی ہے، باقی نے کہا جی ہمیں نہیں سنائی دے رہی، اور جس سے آواز سنائی دے رہی تھی اگلے دن وہ جوری میں نہیں تھا۔ معاملہ یہ ہے کہ پاکستان جو ہے وہ کولمبیا کی طرز کا نظام یہاں چل رہا ہے، اور طاقتور جو ہے وہ اتنا زیادہ طاقتور ہے کہ اسے پتہ ہے کہ وہ جو کر لے اسے کسی نے پوچھنا نہیں ہے، اور باقی ساری گفتگو ہے وہ ہوتی رہے گی۔ اور یہ میں آپ کو عرض کروں کہ ایک نہیں، آپ کو ایسے کیسز یعنی ہزاروں ملیں گے جتنے لوگ پیسہ لوٹنے والے ہیں، اور وہ اگر بہت زیادہ پیسہ لوٹنے والے ہیں تو ان کا کچھ نہیں کوئی بگاڑ سکتا، کہیں نہ کہیں سے ان کے لیے ریلیف کا انتظام موجود ہے۔ اور خاص طور پہ یہ فیملیز جو ہیں، آپ نے دیکھا یعنی بیل جو دے رہے ہیں انہیں کم از کم یہ سوچنا ضرور چاہیے کہ آلریڈی بیل کے ساتھ ہو کیا رہا ہے۔ اچھا میں اگر 10 بستہ مطلب اگر گستاخی نہ ہو تو ابھی جنہوں نے بیل دی ہے، اب ریاست سوال کس سے کرے؟ ریاست اپنے مفرور ملزم کو کیسے پروڈیوس کرے؟ انٹرپول کہتا ہے ہم نے آپ کو دینا نہیں بندہ، برطانیہ کہتا ہے ہم نے آپ کو بندہ نہیں دینا، یہاں سے ضمانتیں ہو رہی ہیں، اب ہم کس سے لیں؟ اس کی وجہ یہ میں آپ کو عرض کروں کہ یہ جو انٹرپول میں آپ پراپرلی اپنا کیس ضرور تیار کر کے جائیں۔ یہ بھی ذرا سوالیہ نشان ہے کہ جو حکومت ہے وہ اس نے کیا اپنا کیس پراپرلی وہاں پریزنٹ کیا ہے یا نہیں کیا، یہ وہاں انٹرپول کے حوالے سے یہ بہت بڑا سوال ہے۔ اور یہاں میں آپ کو ایک عرض کروں کہ یہ جو طاقت کا قانون چل رہا ہے اس کے بارے میں آپ کس سے گلہ کریں گے؟ یعنی اب جس طرح ججز کی تعیناتیاں ہو رہی ہیں، جس طرح لوگوں کو جج بنایا جاتا ہے، اور جس طرح آپ یعنی سیاسی جو رشوت ہے وہ ہر جگہ آ گئی ہے، ہر جگہ۔ اور میں آپ کو ایک عرض کروں، یہ سلسلہ شروع ہوتا ہے جج کی اپوائنٹمنٹ سے۔ جج کو اگر آپ سیاسی وابستگی کے ساتھ اور اسی طرح ذاتی رشتے ناتوں کے حوالے سے آپ انتخاب اس کا کریں گے بطور جج کے، اور خاص طور پہ کانسٹیٹیوشنل کورٹس کا، تو وہ تو انویسٹمنٹ تو پھر آپ یہ دیکھیں کہ اس سے توقع نہیں کر سکتے۔ اور مجھے کسی نے کہا تھا، میں ان کا نام بھی کوٹ کرنا چاہوں گا، ہمارے مولوی انوار الحق صاحب جج رہے ہیں، ان کا نام میں کوٹ کر رہا ہوں، انہوں نے کہا جی کہ افتخار چودھری صاحب نے اگلے 20 سال کا ہمارا انتظام عدلیہ میں کر دیا ہے، آپ فکر نہ کریں، کسی کو کچھ نہیں ہوگا۔ تو یہ معاملہ ہے کہ اسے ٹرانسپیرنسی محسوس ہونی چاہیے، اور تمام وہ کار پردازان جو بیٹھے ہیں اور جو کہتے ہیں کہ دیکھیں جی ہمارا اوڑھنا بچھونا انصاف اور قانون ہے اور ہم سیدھا انصاف اور قانون کے مطابق چلتے ہیں، انہیں یہ ان کے لیے یہ سارے سوالیہ نشان ہیں۔ یعنی یہ جتنا تمسخر عدلیہ عدالتی نظام کا یعنی یہ اڑا رہے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ یہ خود عدالتوں کو بھی سوچنا چاہیے جب وہ انہیں ریلیف دیتی ہیں، اور پھر اس حد تک کہ دیکھیں آپ نے اگر یہ نیب شیب جو ہے یہ سارا مذاق بن جائے گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ نیب کیا کرے گی یا کوئی بھی ادارہ احتساب والا کیا کر لے گا جب آپ کسی کو پکڑ نہیں سکتے؟ آپ کے ساتھ ڈیل وہ کرے گا جسے یہ نظر آئے گا کہ مجھے کوئی یعنی خطرہ ہے، مجھے جیل جانا پڑے گا، جسے یہ پتا ہے کہ مجھے چند مہینوں کی بات ہے جیل۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ حنیف عباسی صاحب بھی آ گئے، چلیں اب وہ حنیف عباسی صاحب آئے اور وہ نوازے بھی گئے۔ ساتھ میں معذرت کے ساتھ عرض کروں کہ جتنے وہ سزا یافتہ تھے سب کو انہوں نے وائس پریزیڈنٹ بنا دیا، اور یعنی اس میں طلال چودھری بھی شامل ہے، اس میں سارے وہ لوگ شامل ہیں۔ انہوں نے بتا دیا، انہوں نے کہا کہ جناب آپ جو کرنا کر لیں، آپ نااہل قرار دے دیں، ہم اہل کرتے رہیں۔ ہم انہیں محسن بیگ صاحب، خواجہ سعد رفیق صاحب سینئر وائس پریزیڈنٹ،
وہ اس وقت نائب مقدمات کا حراست میں ہیں، جوڈیشل کسٹڈی میں۔ پرویز رشید صاحب ان کو بھی بنایا گیا، یاد ہوگا عطا اللہ قاسمی صاحب کے کیس میں ایک طرح سے ان کو چونکہ فائن ہوا ہے تو یہ بھی ایک طرح سے سزا یافتہ ہیں۔ شاہد خاقان عباسی صاحب 30 سوالات نیب نے ان سے کیے، یہ بھی نیب میں زیر تفتیش ہیں۔ یہ پارٹی کے یہ بھی جو ہے وہ سینئر وائس پریزیڈنٹ اسحاق ڈار صاحب ماشاءاللہ ان کو صدر انٹرنیشنل افیئرز بنا دیا گیا ہے، کئی یونائٹڈ نیشنز کا جنرل سیکرٹری بنا دیا، شکر کریں۔ مفتاح اسماعیل صاحب وہ اپنی وہاں سے جو ہے پروٹیکٹیو بیل لینے کے چکر میں ان کو بھی جنرل سیکرٹری بنا دیا گیا سندھ کا۔ طلال چودھری صاحب کنوکٹڈ ہیں توہین عدالت سے سپریم کورٹ سے۔ مریم نواز صاحبہ کنوکٹڈ ہیں، ابھی خیر سزا سسپینڈ ہوئی ہے۔ حنیف عباسی صاحب سینئر وائس پریزیڈنٹ پنجاب۔ خواجہ سلمان رفیق صاحب وائس پریزیڈنٹ پنجاب۔ سر مزہ آیا نا پھر؟ ویسے تو پارٹیاں پاکستان میں ایسی ہی ہونی چاہیے۔ آپ کہہ رہے تھے یہ شرم پروف ہے، یہ آپ دیکھیے کوئی بھی آپ کام کریں تھوڑا سا بھی ملال نہیں ہے، ٹی وی پہ آ کے اسی طریقے سے بولتے ہیں، پارلیمنٹ میں بھی اسی طریقے سے کھڑے ہوتے ہیں۔ مقصد یہ ہے کہ میرے خیال میں یہ پاکستان انہی کے لیے بنا ہے اور یہی لوگ ہیں جو رول کرتے رہیں گے۔ ہم نے جس تبدیلی کی بات کی، سنی، لوگوں نے ووٹ دیے، وہ 8-9 ماہ سے کہیں نظر نہیں آ رہی۔ اگر انہی لوگوں نے رہنا ہے اور اسی طریقے سے انہوں نے پاورفل ہونا ہے، انصاف بھی انہی کو ہی ملے گا، کرپشن بھی انہی کے حصے میں ہے، پروٹوکول بھی انہی کے اور ان کی فیملی کے حصے میں ہے، تو لوگ مایوس ہیں۔ اور جو انصاف کرنے والے ہیں آپ دیکھ لیجئے، لوگ نیب کے کیسز میں 3-3 سال سے بند پڑے ہیں، بیل بھی نہیں ملتی کیونکہ اسلام میں بیل ہے نہیں۔ لیکن جن کو مل رہی ہے پھر ان کے لیے کون سا لا؟ یہ اسپیشل لا ہے، یہ کوئی ڈیوائن لا اوپر سے آ رہا ہے؟ ڈیوائن ہے۔ آپ دیکھیں امیر کہ وہ حمزہ گھر پہ تھے اور ان کی چھٹی والے دن بیل لے لی گئی، بیل بیفور اریسٹ، مطلب کبھی ہو سکتا اور ہے وہ کہ بندہ اپیل بھی نہیں پروڈیوس نہ ہو۔ پیئر بھی نہیں۔ تو مقصد یہ ہے کہ یہ تو وہ چیزیں ہو رہی ہیں جو آج سے پہلے بھی، میں تو اس لیے حیران نہیں ہوتا کیونکہ پاکستان میں جو آپ سوچتے ہیں وہ ممکن ہے، جس کے اثر رسوخ ہے، پیسے ہیں، ایک اتھارٹی ہولڈ کرتا ہے، وہ سب کام کروا سکتا ہے۔ ہمارے ہاں اگر کوئی کام نہیں کروا سکتا تو وہ غریب آدمی ہے، ایک مڈل کلاس کا بندہ ہے، نہ اس کو جاب ہے، نہ پیسے ہیں، نہ اس کی اپروچ ہے۔ تو اس سے یہ جو لسٹ انہوں نے نکالی ہے، احسن اقبال صاحب نے شام کو بیٹھ کے عہدے بانٹ دیے، تو اس کے پیچھے بھی تھوڑا سا اگر آپ جائیں تو یہ اتنے لوگوں کو نوازا، وہ تو چلیں کچھ اور مصلحت ہوگی، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کی فیملی میں جو ڈیوائیڈ ہے بٹوین نواز شریف صاحب اینڈ شہباز شریف صاحب، اور کون کنٹرول کرے گا اس لیگیسی کو، کون لے کے جائے گا، اس میں بھی اسی لیے انہوں نے شاید مریم صاحبہ کو ڈالا ہے۔ حمزہ بھی آ گیا، مریم بھی آ گئی۔ نہیں، حمزہ آپ دیکھیں جس دن سے حمزہ کو تو انہوں نے میرا خیال میں فل ان دی بلینکس میں ڈال دیا ہے، لیکن حمزہ اس دن سے غائب ہے، اور نہ ہی شہباز شریف صاحب نے کوئی سٹیٹمنٹ دی کہ یہ عہدے کیسے بٹ گئے۔ ہاں البتہ آج کی خبر یہ ہے کہ انہوں نے، سر حمزہ صاحب جو ہیں وہ بھی وائس پریزیڈنٹ ہیں جی اس لسٹ میں ہیں، فل ان دی بلینکس میں ہیں، ویسے غائب ہے، انہوں نے کوئی تبصرہ نہیں کیا۔ اچھا ان کی بھی اب ضمانت دیکھیں، وہ بھی میرے خیال 14 یا 15 تاریخ شاید ان کی بھی ہے۔ نہیں، آج کا میں یہ بتا رہا ہوں کہ شہباز شریف صاحب نے پبلک اکاؤنٹ کمیٹی سے ریزائن دینے سے انکار کر دیا، تو جب تک وہ ریزائن نہیں دیتے نیا بندہ نامینیٹ نہیں ہو سکتا، اپوزیشن سے ہو یا گورنمنٹ خود اپنا کوئی کینڈیڈیٹ پیش کر دے، کیونکہ یہ ضروری نہیں ہے کہ اپوزیشن سے ہونا چاہیے۔ اس کا مطلب ہے وہ پھر واپس آ رہے ہیں نا اگر انہوں نے ریزائن نہیں کیا؟ میرا خیال ہے جب تک ان کو کوئی گرین لائٹ نہیں ملتی اچھا وہ واپس نہیں آئیں گے، کیونکہ دیکھیں ان کے جیسے سلمان ہے، اصل اس فیملی کا، شہباز فیملی کا بزنس تو وہ کنٹرول کرتا ہے، وہ کرتا ہے، اور مال بھی وہی کنٹرول کرتا ہے، اور وہ والد کو بہت ایڈوائزز جو بزنس کی ہیں کہ کس طریقے سے کیا جائے وہ بھی وہی ہے۔ وہ ویسے بہت باصلاحیت اور کمپیٹنٹ آدمی ہے ان کی مال کمانے میں، ویسے نہیں۔ کر لیں عارف صاحب، نواز شریف صاحب آپ کو یاد ہوگا جب ڈسکوالیفائی ہوئے، کنوکشن ہوئی ان کی، تو ان کو انہوں نے مسلم لیگ نون کا آئین میں ترمیم کر کے پارٹی کا جو ہے وہ تاحیات قائد بنا دیا، تو پھر سپریم کورٹ نے ثاقب نثار صاحب جس بینچ کا حصہ تھے، انہوں نے یہ فیصلہ دیا کہ جو کنوکٹڈ شخص ہے وہ پارٹی کا عہدیدار نہیں ہو سکتا۔ تو طلال چودھری صاحب تو کنوکٹڈ ہیں، باقی تو چلیں ابھی کچھ کی سزائیں معطل ہیں، کچھ ابھی ٹرائل انڈر ٹرائل ہیں، تو طلال چودھری صاحب کو کیسے بنایا جا سکتا ہے؟ بات یہ ہے کہ کون سا حکم انہوں نے مانا ہے، وہ جو کریڈٹ دیتے ہیں وہ بڑا دلچسپ ہے۔ بیگ صاحب وہ کہتے ہیں کہ دیکھیں جو ہی فیصلہ ہوا نواز شریف صاحب کی دہلی کا، انہوں نے اقتدار چھوڑ دیا۔ ہاں جی، جو ہی یہ فیصلہ ہوا انہوں نے گرفتاری پیش کر دی۔ یعنی کتنا بڑا، یعنی آپ مجھے یہ بتائیں کہ اگر وہ ایسا نہ کرتے تو پھر کیا ہوتا؟ کیا ممکن ہے
کہ عدالت فیصلہ کرے اور اس کے بعد کوئی بھی، ابھی تک تو یہ ممکن نہیں ہوا. انہیں اس بات کا بھی وہ کریڈٹ لیتے ہیں کہ دیکھیں ہم تو قانون کی حکمرانی پہ یقین رکھتے ہیں، ورنہ اگر ہم نہ نکلتے تو ہمیں کون نکال سکتا تھا. اصل پرابلم یہ ہے، میں آپ کو ایک عرض کروں کہ جو کسی یاز امیر صاحب نے ایک دفعہ یعنی بہت سجاد علی شاہ والے کیس میں ہم بیٹھے ہوئے تھے تو مجھے کہنے لگے کہ اس وقت وہ اس پارٹی میں تھے. کہتے ہیں جی میری پارٹی کا اور دوسری پارٹیوں کا فرق یہ ہے کہ اگر پیپلز پارٹی کو کام کرتی ہے تو وہ بعض اوقات اس معاملے میں اپالوجیٹک ہوتی ہے، ڈیفینسو ہوتی ہے کہ یہ ایسا کام ہمیں نہیں کرنا چاہیے تھا. میری پارٹی جو کام کرتی ہے وہ جینوئنلی سمجھ رہی ہوتی ہے کہ ہمیں ایسا کرنا چاہیے. مثال کے طور پر ججز کا معاملہ جس پہ جھگڑا ہوا، وہ سمجھتے ہیں کہ جی جج ہمیں لگانے چاہیے. وہ بھائی ایک دوسرے سے کہتا بھائی جان اسی لائے جج انہوں نے مرضی کی ہے، کیوں نہیں ساری گل منتے. یعنی جینوئنلی وہ یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان ان کی میراث ہے، ان کی ملکیت ہے اور سارے ادارے ان کے تابع ان کے تابع ہیں. کسی کی کیا مجال کہ جب ہم اسے کوئی بات کہیں تو وہ ہماری بات نہ مانے. اور یہی وجہ ہے کہ جب سے یہ حکومت ان کی شروع ہوئی ہے، انہوں نے چن چن کے سارے افسر جو تھے ہر جگہ، چاہے وہ ایل ڈی اے تھا، سی ڈی اے تھا یا بیوروکریسی باقی ساری تھی، ایک کام تو انہوں نے یہ کیا کہ سارے لائلسٹ جو تھے وہ اکٹھے کیے، اور دوسرا کام یہ کیا کہ پھر ساتھ متوازی کاروبار، یعنی جو کام سی ڈی اے کر رہی ہے وہی کام ساتھ ایک متوازی فرم بھی بنا دی. اور وہ کام ان کے لیے کون کر رہا ہے؟ وہی آفیسر جو بیوروکریسی کے ہیں. وہ ایک تنخواہ ادھر سے لے رہے ہیں، ایک ادھر سے لے رہے ہیں. وہ جو 56 کمپنیز تھی. تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ اس طرح کی صورتحال کیا تھی، یہ کیوں ایسا کیا گیا؟ اس وجہ سے کہ ان کے ذہن میں یہ تصور تھا اور انہوں نے یہ انویسٹمنٹ کی ہوئی ہے اور آج انہیں فائدہ مل رہا ہے. ان کے ذہن میں یہ تھا کہ بھائی جان سارے جو ہے اپنے قریبی لوگ انہیں لگا لو اور اس کے بعد آپ کو کوئی ہلائے گا نہیں، آپ کو کوئی پوچھے گا نہیں. یہ تو ایک ایسا اتفاق، ایک حصار اپنے گرد حفاظتی حصار کھڑا کر دو. مریم نواز صاحبہ کی سزا سسپینڈ ہو چکی ہے، ان کے اوپر کیا سپریم کورٹ کا وہ فیصلہ لاگو ہو سکتا ہے جو کنوکٹڈ کے لیے؟ نہیں، سزا سسپینڈ ہونے کی وجہ سے نہیں ہو سکتا، کیونکہ اس کا تو اثر یہ ہوگا کہ جب سزا سسپینڈ ہے تو اس کا کوئی امپیکٹ نہیں ہے. وہ انوسنٹ تصور کی جائے اس کو، ہاں اس وقت تک تو انوسنٹ سمجھا جائے گا. ان کے اوپر یہ کوئی ایسی بات جاری ہے. جو تحریک انصاف شاید مریم نواز صاحبہ کے خلاف، تو جو یہ کہہ رہے ہیں وہ تو کوئی فائدہ میرے خیال میں کیا ہو سکتا ہے اس پہ کوئی نیا؟ نہیں، کنوکٹڈ تو وہ ہے، ابھی سسپینڈ ہے، کیس ختم نہیں ہوا، اس کو باعزت بری نہیں کیا گیا. لہٰذا اس کے خلاف اگر کوئی شخص اپیل میں جانا چاہے، اس فیصلے کو ساتھ لے کے، تو میرے خیال میں سپریم کورٹ میں جا سکتا ہے. بیسیکلی دیکھنا یہ ہے کہ ایک آپ کی لیگل پوزیشن ہوتی ہے، ایک آپ کی مورل پوزیشن. مورل کون سی ہے؟ وہ آپ کی بات ٹھیک ہے، وہ تو پاکستان میں ہم نے یہ چیز ختم ہی کر دی ہے. اور ہمارے ایسے لیڈران جب آ جائیں، حکمران ایسے آ جائیں، تو پھر ایک عام آدمی بھی یہی سوچتا ہے کہ یار اگر یہ کر رہے ہیں تو مجھے کرنے میں کیا حرج ہے. تو حالانکہ لیڈر کو رول ماڈل ہونا چاہیے، اس کو تو لوگوں کو فالو کرنا چاہیے، نہ کہ آپ ہی غلط کام کریں اور اس کی پھر جسٹیفیکیشن بھی دے دیں. بیسیکلی نواز شریف صاحب، شہباز شریف صاحب یہ سمجھتے ہیں کہ پنجاب جو ہے وہ ان کی سٹیٹ ہے اور اس کے وہ مالک ہیں. انہوں نے آتے ساتھ یہ سارے جو کام کیے شروع میں، اس سے یہ لگ رہا تھا کہ اگر کے پی کے جاتا ہے تو جائے، سندھ جاتا ہے تو جائے، پنجاب صرف ہمارے پاس اور سینٹر ہمارے پاس رہنا چاہیے. اور اس میں وہ بڑی حد تک کامیاب تھے. آپ دیکھ لیں انہوں نے کے پی کے میں کوئی کام نہیں کروایا کیونکہ وہاں عمران خان صاحب کی گورنمنٹ تھی. سندھ میں انہوں نے کوئی ایکسٹرا گرانٹ نہیں دی. 18th امینڈمنٹ کا جو بینیفٹ لیا، اب یہ کہتے ہیں نا جی 18th امینڈمنٹ کو مت چھیڑیں، اس میں اصل یہی تھا کہ آپ 3 بار 4 بار 5 بار پرائم منسٹر بن سکتے ہیں. اور جو لوکل باڈیز کو پیسے دینے تھے، اصل تو وہ تھا، وہ انہوں نے کیا ہی نہیں. تو بیسیکلی ان کے ذہن میں یہ نہیں ہے کہ وہ کوئی آئیڈیل قسم کے حکمران بنے، وہ تو مال بناؤ سکیم ہے، آپ نے کک بیکس کیسے لینا ہے. میں حیران ہوں کہ کتنے پیسے ان کو چاہیے. ابھی آپ دیکھیں نواز شریف صاحب کے بیٹے مفرور ہیں، وانٹڈ ہیں، کیس میں اپیئر نہیں ہوئے، فادر یہاں ہے، والدہ ان کی فوت ہوگی، وہ پاکستان بہن یہاں ہے. تو مقصد یہ بیٹے باپ کو نہیں مل سکتے، باپ بیٹوں کو نہیں مل سکتا، بہن بھائیوں کو نہیں مل سکتی. بہت ظلم ہوا کہ سپریم کورٹ نے اجازت نہیں دی ان کو جانے کی، ورنہ تو وہ لندن نہیں جانا تھا. ٹھیک ہے جی، زور بھی کیا اور ڈرامہ بھی کیا کہ بیمار ہوں. حالانکہ بیماری پہ میں سمجھتا ہوں کہ اگر وہ جنون بیمار ہیں تو پھر ان کو ساری علاج کی سہولتیں میسر ہونی چاہیے. وہ تو جو چیف جسٹس آصف کھوسا صاحب کا یہ جملہ جو ہے وہ اس کی بعض یہ سارا
केस खोलने के लिए काफी है कि आपने 60 दिन टेस्ट पर टेस्ट करवाए, इलाज नहीं करवाया। इलाज क्यों कुछ और आप तो कहते तो थे कि हालत बहुत ही खतरनाक है, संजीदा है, अगर तो आप पहले इलाज होना चाहिए। बीमार होंगे तो इलाज शुरू होगा ना जी। जब आप बीमार ही नहीं है तो इलाज कैसे होगा? एक ब्रेक लेते हैं जी, ब्रेक से वापस आते हैं और ब्रेक के बाद एक और बीमारी इस मुल्क की, एक तो सियासतदानों की बीमारियां हैं मुकदमात से बचने के लिए, एक और बीमारी इस मुल्क की है वो मिसिंग पर्सनस, यानी बहुत सारे लोग लापता हो जाते हैं, कुछ एक्स्ट्रा जुडिशल किलिंग्स होती हैं, एनकाउंटर्स होते हैं। ये जो लाकानूनियत है इस पर बात करते हैं। कराची में सदर पाकिस्तान के घर के बाहर गुज़श्ता 9-10 रोज़ से धरना जारी है, ना तो उसकी मीडिया पर कवरेज हो रही है उस तरह से, और ना ही अभी तक हुकूमत तस से मस हुई है। अलामा हसन ज़फ़र नकवी साहब हमारे साथ होंगे धरने की जगह से, एक ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद खुश आमदेद। कभी बलूचिस्तान से लोगों के लापता होने की आवाज़ें, कभी कराची से लोगों के लापता होने की आवाज़ें, कभी मुल्क के कुछ और इलाकों से लोगों के लापता होने की आवाज़ें, एक्स्ट्रा जुडिशल किलिंग की आवाज़ें, जाली पुलिस मुकाबलों की आवाज़ें, ये तीनों चीज़ें जो हैं ये जो है वो कानून और आइन की हदूद से जो है वो तजावुज़ करने के मुतरादिफ है। इस वक्त भी एक धरना जारी है कराची के अंदर लापता अफराद की बाजियाबी के लिए। शिया बरादरी के सरकर्दा रहनुमा भी वहाँ पर मौजूद हैं, लोग भी वहाँ पर मौजूद हैं, और 8 या 9 रोज़ से ये धरना जारी है। और ये धरना मुल्क के सदर, जो कि मुल्क का आइनी सरबराह है, यानी डॉक्टर आरिफ अलवी साहब के घर के बाहर जारी है। मैं चाहूँगा सबसे पहले ज़रा डॉक्टर आरिफ अलवी साहब, ऐसा नहीं कि डॉक्टर आरिफ अलवी साहब को ये मालूम नहीं है कि उनके घर के बाहर धरना हो रहा है, डॉक्टर आरिफ अलवी साहब को अच्छी तरह से मालूम है, और एक सवाल के जवाब में उन्होंने क्या कहा था सबसे पहले ज़रा ये सुने पर गुफ्तगू करते हैं। राइट जी, इंतहाई मोतबर और नामवर आलिम दीन अल्लामा हसन ज़फ़र नकवी साहब हमारे साथ मौजूद हैं कराची से। धरने के मुकाम से अल्लामा साहब आपको बहुत शुक्रिया। आरिफ अलवी साहब को मालूम है कि आप लोग यहाँ बैठे हुए हैं, और ये वो मास मीडिया पे इसका एतराफ़ कर चुके हैं। वो सदर हैं, उन्हीं की हुकूमत है, दोस्त हैं वज़ीर आज़म के बहुत करीबी। कई मिनिस्टर्स जो हैं वफाकी हुकूमत के, वो कराची से उनका ताल्लुक़ है अल्लामा साहब, और MWM जो है वो तकरीबन इत्तेहादी भी है हुकूमत की, तहरीक इंसाफ की। तो फिर वजह क्या है कि ये मसला 8-9 दिन से अब तक हल नहीं हो पा रहा और आप मुतमईन नहीं हो पा रहे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो शुक्रिया भैया आपका। वो कहते हैं कि बड़ी देर की मेहरबान आती आती मगर देर आयद दुरुस्त आयद। बहुत शुक्रिया पहले तो आपका, आपके चैनल का। दूसरी जो बातें मैं करना चाह रहा हूँ उसमें पहली बात तो ये कि वजाहत कर दूँ कि यहाँ किसी भी पार्टी की कोई नुमाइंदगी नहीं है। ये धरना खालिसतन मुतासरीन के जो घर वाले हैं, ख़ानदान हैं, ख़ानदान वाले, उनके माँ बाप बहनें बच्चे वो कर रहे हैं, वही इसको लीड भी कर रहे हैं। अब दो बातें मैं मुख्तसरन इब्तिदा में अर्ज़ करना चाहता हूँ। एक, जैसे आपने निशानदेही की है सदर मुमलिकत साहब के बयान की तरफ, मैं निशानदेही करना चाहता हूँ वज़ीर आज़म पाकिस्तान मोहतरमुल मक़ाम जनाब इमरान ख़ान साहब, तमाम तर एहतराम के साथ, कि उनकी गुफ्तगू बहुत अच्छी होती है। जब भी वो गुफ्तगू फरमाते हैं तो मैं सुनता हूँ, पूरी दुनिया में उनका बयान जाता है कि मुसलमान ममालिक में जो तनाज़ात आपस में हैं उसमें वो सालिसी का किरदार अदा करना चाहते हैं, वो उनकी इख्तिलाफ़ात को ख़त्म करना चाहते हैं। पाकिस्तान के हवाले से शिद्दत पसंद आलमी तंजीमें उनको वो बिठाना चाहते हैं, अफ़गानिस्तान में भी बिठाना चाहते हैं, सहूलतकारी के फ़राइज़ भी अंजाम देना चाहते हैं कि ताकि ये अमन अमान कायम हो सके। हत्ता कि अलहदगी पसंद तंजीमों के बारे में भी उनकी राय ये है कि इनको भी मुज़ाकरात की टेबल पर लाया जाए, इनको भी बिठाया जाए। मेरी समझ में नहीं आ रहा कि हमारे मिसिंग पर्सनस के बारे में ना हम अलहदगी पसंद हैं, ना हम शिद्दत पसंद हैं, ना कोई हम स्टेट हैं। हम एक सीधा सीधा मुतालबा लेकर बैठे हुए हैं, लेकिन हमारे लिए उनकी क्या राय है ये आप उनसे सवाल कीजिएगा। अब आ जाइए एक और बयान की तरफ। हमारे एक साबिक़ चीफ़ जस्टिस ने और बल्कि हुक्मरानों ने भी हमेशा ये ऐलान किया, बबांगे दोहल ऐलान किया कि हम आवाम को इंसाफ उनकी दहलीज तक पहुँचाएँगे। ठीक है ना? हाँ, शरीफ बिरादरान की, शरीफ ख़ानदान की जब बारी आई तो वाकई उनकी दहलीज पर इंसाफ पहुँच गया।
दहलीज पर पहुँच कर ना छुट्टी का दिन देखा गया, ना इतवार ना हफ्ता देखा गया, उनको दहलीज पर इंसाफ मिल गया। जो जो उनके वाबस्तगान थे उन्हें भी दहलीज पर जाकर इंसाफ मिल गया। हम तो अपने सदर ममलिकत, जो ममलिकत की माँ होता है, आवाम की माँ, उसकी दहलीज पर खुद चल कर आगे भाई, दहलीज पर चल कर आगे। क्या मतालबा है हमारा? मैं पूरी दुनिया के सामने सवाल रख रहा हूँ। एक स्टेट है पाकिस्तान, एक मुल्क है, 22 करोड़ आवाम का मुआशी कत्लेआम करने वालों को घर पे जाके दहलीज पर इंसाफ, वो इंसाफ है या नहीं ये तो अलग बहस है। उन्हें मिल रहा है जो वो चाहते हैं, उन्हें मिल रहा है। 22 करोड़ आवाम का मुआशी कत्लेआम करने वालों के साथ ये सुलूक, हमारे साथ ये सुलूक, जो हम सिर्फ इतनी बात कर रहे हैं कि खुदा के बंदो उनको पेश तो कर दो। दुनिया का कौन सा कानून कहता है कि वो इतने सालों तक वो अपनी माँ से ना मिले, अपनी बीवी से ना मिले, अपनी बहन से ना मिले, अपने बच्चों से ना मिले। इंट्रोगेशन कितने दिन होती है? 14 दिन का रिमांड होता है, फिर 14 दिन का होता है, 1 महीना, 2 महीना, 3 में। खुदा के बंदो, यहाँ 6 महीने से लेके 5-5 साल हो गए लोगों को गायब हुए हुए। आखिर क्या तमाशा, ये क्या मजाक है? हम क्या मांग रहे हैं आपसे भाई? कौन सी ऐसी चीज़ मांग रहे हैं कि जो स्टेट के खिलाफ जारी है, या जो हम ऐसा चीज़ मांग रहे हैं जो दुनिया में आज तक किसी ने नहीं मांगी? यही नुक्ता जो आईन और कानून जो आपने बनाया भाई, मैंने नहीं बनाया, अदालतें आपने बनाई हैं। यही जो सवाल आपने आपने तो कह रहे हैं कि उनको अदालतों में पेश कर दो भाई, अगर उनके ऊपर कोई तुमने मुकदमात बने, जाहिर कर दो उनको। बिल्कुल सही। अगर आपको अपनी अदालतों में भरोसा नहीं है तो इस आवाम को कहां से भरोसा आएगा भाई? अगर आपको खुद अपनी अदालत में, यही सवाल जो आपने उठाया, मैं चाह रहा हूं जरा है जो निकली, यही सवाल जो है दिया है माओ बहनों ने। आरिफ चौधरी साहब से अब तो बढ़ते ही जा रहे हैं ना, अलामा साहब को आवाज नहीं जा रही, और पाकिस्तान से बाहर भी मुजाहरे शुरू हो गए इन माँ बहनों की हिमायत में। तो ये किसी तंजीम का नहीं है, ये खुद निकले, इनिशिएटिव लिया है उन्होंने, और पूरी दुनिया जानती है। आज 8वां दिन है, बैठे हुए हैं, और बहुत शुक्रिया एक बार फिर आपका। तो मैंने जो सवाल उठाया है मेरे भाई आपके सामने, मुझे बताइए ये क्या गैर अखलाकी है, क्या ये गैर कानूनी है, क्या ये गैर शरई है? यही सवाल ये माएँ बहनें यहाँ बैठी हैं, इनको इतना भी हक नहीं कि इसके बच्चों जो गिरफ्तार कर लिए गए, बच्चे बाद में पैदा हुए, 2-2, 3-3 साल के वो बच्चे हो गए, उन्हें अपने बाप की शक्ल नहीं देखी, उनको ये भी नहीं पता बाप है कहाँ। खुदा के बंदो, ये हक नहीं, एक माँ का हक नहीं है। जनाब याकूब अलैहिस्सलाम नबी थे, पैगंबर थे अलैहिस्सलाम, उनके साहबजादे गुम हो गए, बल्कि वो भी गुम कर दिए गए थे। मालूम था जनाब। अलामा साहब को जरा दोबारा से कनेक्ट करें। आरिफ चौधरी साहब, मुतालबा इसमें क्या नामुनासिब बात है कि वो जितने हार्डन क्रिमिनल होंगे, वो दहशतगर्द होंगे, वो अशरीत पसंद होंगे, वो जितना बड़ा गद्दार होंगे रियासत के, लेकिन लापता करने से मसला हल तो नहीं होगा। उनको किसी कोर्ट ऑफ लॉ में लाके उनको सख्त से सख्त सज़ा दिलाएं, जो इस कुर्रार्स पर सज़ा मौजूद है। लापता करना तो काउंटर प्रोडक्टिव हो रहा है। बात यह है कि सिर्फ काउंटर प्रोडक्टिव नहीं है, ये आइन की खिलाफ वर्जी है सीधी सीधी। उसकी वजह यह है कि फंडामेंटल राइट है हब्से बजा में हैबिस कॉर्पस एक्ट, और आप किसी की आज़ादी को बग़ैर किसी कानूनी जवाज़ के सल्ब नहीं कर सकते। और वो आज़ादी अगर सल्ब करने के लिए कोई कानूनी जवाज़ आपके पास है तो उसका तरीक़ेकार बिल्कुल ये है कि जिस तरह 2 अलग-अलग कानून इस वक्त चल रहे हैं, एक कानून नैब का और एक आम पुलिस का है। पुलिस के यहाँ भी 24 घंटों के अंदर अंदर किसी शख्स को पेश करना ज़रूरी है, प्रोड्यूस करना है किसी जुडिशियल अथॉरिटी के सामने। जुडिशियल जो भी मैजिस्ट्रेट साहब हैं करीब 3, उनके पास पेश करके उनसे फिर उनके जिस्म की जो आपको ज़रूरत है, जिस वजह से आप रख रहे हैं, वो जवाज़ पेश करना है। उसके बाद आपने अपने पास उसे रखना है और उसका 14 दिन है। इसी तरह ये जो दूसरा नैब है, नैब में भी ये है कि अगर कोई शख्स आपको मतलूब है तो आप उसे पेश करते हैं, और उसके बाद फिर आप एकदम तो 90 दिन का भी नहीं ले सकते। आपको जितने दिनों का रिमांड आप लेंगे वो जस्टिफाई करना होगा। आप सूरत यार ये बड़ी, अलामा साहब ने सही कहा कि जितने लोग आपके पास हैं वो खुदा न खास्ता, हम नहीं मतलब है कि आपकी इस बात को चैलेंज कर रहे हैं, और हम कौन होते हैं, हमारी क्या मजाल है कि हम ये कह सकें, चूँकि हम खुद लापता अफराद में शामिल नहीं होना चाहते। हमारी सिर्फ आपसे इतनी इस्तदा है कि ये पाकिस्तान जो है, ये कानून और आइन के मुताबिक अगर चलना है इसे, तो उसके लिए आपको आर्टिकल 25 के तहत और आर्टिकल 4 के तहत आपको काम करना होगा। और उसमें यह है कि कोई शख्स भी कानून से मुबर्रा नहीं है, कानून से मावरा नहीं है, चाहे वो कितना बड़ा आपका हाकिम हो, कितना बड़ा ऑफिसर हो। उसने अगर कानून से तजावज़ किया है तो ही मस्ट बी पुट टू टास्क। इसी तरह ये जो लोग हैं
جن کو آپ اس طرح لے رہے ہیں, پکڑ رہے ہیں, اس کا نتیجہ دنیا میں کیا ہوتا ہے؟ آج نفرت پیدا کر رہے ہیں آپ, اپنے میں آپ خلاف کو ایک عرض کروں, جس گھر سے ہاں. آپ کسی شخص کو اس طرح بلا جواز یا ایون جواز کے ساتھ بھی پکڑتے ہیں اور پھر پیش نہیں کرتے اور شکوک و شبہات لوگوں کے ذہن میں پیدا ہوتے ہیں, اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اس کی اسٹیٹ کی جو عملداری ہے اور اسٹیٹ کا جو رویہ ہے, جسے وہ ماں کا رویہ ہونا چاہیے, وہ ماں کی بجائے اسے لوگ ڈائن کا رویہ یا ستیلی ماں کا تو کم از کم ضرور سمجھنا شروع کر دیتے ہیں. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ سارے کارپردازان حکومت جو ہیں ان کی خلوص پہ ہمیں شک نہیں ہے. ان سے درخواست یہ ہے کہ یہ بہت عرصے سے یہ مسئلہ چل رہا ہے اور ایک جگہ نہیں, بہت زیادہ جگہ پہ چل رہا ہے اور اس کے نتائج کوئی اچھے نہیں ہیں. ایک طرف آپ کہتے ہیں لوگوں کو کہ بھئی ہم آپ کے ساتھ مذاکرات کرتے ہیں اور آپ نے بہت سارے لوگوں کو رعایتیں دی بھی ہیں اور گفتگو بھی کی اور مذاکرات بھی کیے, اور یہ سارے لوگ احسان اللہ احسان جیسے لوگوں کے انٹرویوز. محسن بیگ صاحب, وفاقی حکومت عمران خان صاحب ریاست مدینہ کی بات کر رہے ہیں, تو ریاست مدینہ میں سارا دن عمران خان صاحب ریاست مدینہ سے تقریر شروع کرتے ہیں, ریاست مدینہ پہ ہی تقریر ختم کرتے ہیں. لیکن ریاست مدینہ میں اگر لوگ لاپتہ ہو جائیں اور ریاست بتائے نہ, اور ریاست ہی اگر خود لاپتہ کرنے والی ہو, تو پھر کس سے سوال کریں گے؟ یہ اس میں میر ویسے بڑا المیہ ہے یہ کیس, کیونکہ سالو نہیں ہو پا رہا اور پورے پاکستان میں ہے, یہ خالی کراچی میں نہیں ہے. یہاں بھی جن لوگوں کے مسنگ پرسنز تھے بیچاروں نے بہت کوشش کی, لیکن اس کا ایک دوسرا پہلو بھی ہے کہ اس میں کچھ لوگ تو جائز تھے کہ ان کو وہ خود سے جہاد کے لیے نکلے, انہوں نے اپنی فیملیز کو انفارم نہیں کیا. میں بھی کچھ لوگوں کو جانتا ہوں اور وہ واپس نہیں لوٹے. یہ تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے ان کے ساتھ ادھر کیا ہوا. لیکن کچھ لوگ بالکل غائب ہوئے, کیے گئے باقاعدہ پلاننگ سے, اور ان کو پروڈیوس کرنا, ان کا ریمانڈ لیں, ان کو اس جوڈیشل سسٹم میں یا اپنے جو آرمی ایکٹ ہے اس کے تحت سپیڈی جسٹس ڈیلیور ہو رہا ہے. ایک منٹ ضرور دیجیے گا. جی میں آتا ہوں. تو بیسیکلی اس کو ختم ہونا چاہیے, اور یہ ہماری نئی گورنمنٹ ہے, عمران خان صاحب خود کیونکہ اس کے بارے میں کہہ چکے ہیں اور ہمیشہ وہ ان دھرنوں کے میں جا کے شامل ہوتے رہے ماضی میں. تو ان کو چاہیے کہ اس کو ونس فار آل سیٹل کیا جائے, اور جو بھی گائیڈ لائن دینی ہے آپ نے اسٹیٹ کے اداروں کو, ان کو دینی چاہیے کہ آپ یا تو ان کا ٹرائل کیجئے, ٹرائل کر کے سزا دیجئے. لیکن لوگوں کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ ہمارے لو ونس ہیں کہاں, جیل میں ہیں یا کہاں ہیں, جہاں بھی ہیں. علامہ صاحب, کتنے لوگوں کی فہرست کو اب تک آپ نے مرتب کی ہے؟ ان میں سے کیا سارے کے سارے ابھی تک لاپتہ ہیں یا کچھ لوگ بازیاب ہو چکے ہیں؟ اس وقت صورتحال کیا ہے؟ دیکھیے ہمارے سب سے پہلے تو میں جو برادران گفتگو کر رہے تھے ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے مظلوم کی حمایت کی. ایک بات کی وضاحت ضروری سمجھتا ہوں کہ ہم جو لسٹیں پیش کر رہے ہیں نا, ان کو اٹھایا گیا ہے, رات کی تاریکی میں آ کے گھروں سے اٹھایا گیا ہے. بعض کی ویڈیو کلپس بھی پیش کر دی گئی جو ایسے کسی پڑوسی نے اپنے ویڈیو سے بنائی ہیں, بنے, ہم ان کی لسٹ پیش کر رہے ہیں. اور دوسری بات صرف کراچی کی بات نہیں ہے, کراچی نے تو انیشیٹو لیا ہوا ہے. یہاں پر بھی میں آپ کے اس پلیٹ فارم پہ بھی کہہ رہا ہوں کہ یہاں سے جو بھی تقریر ہو رہی ہے, جو بات ہو رہی ہے, وہ تمام جبری گمشدگان کے لیے ہو رہی ہے, کسی ایک کے لیے نہیں ہو رہی. اور بہت معذرت کے ساتھ میں کوئی ایسی بات نہیں کہنا چاہتا, سارے ادارے میرے لیے محترم ہیں, بس مجھے ایک بات کا جواب دے دیں کہ جو اسٹیٹ کی سرپرستی میں لڑنے کے لیے جائیں, کسی کا دفاع کرنے کے لیے جائیں, کہیں کسی بھی عنوان سے جائیں, وہ جائز ہو جائے گا. اور باقی جگہوں پہ میں نہیں جانتا کون گیا کون نہیں گیا, مجھے نہیں معلوم. میں جن کی بات کر رہا ہوں ان کے بارے میں تصدیق شدہ جو ہم نے لسٹیں دے دیں, اور آپ نے مذاکرات کا پوچھا تھا وہ رہ گیا تھا. پریزیڈنٹ صاحب نے اپنی بیہاف پہ خود بات چیت کرنے کے بعد ہمارے رہنماؤں سے, پھر وہ یہاں گورنر صاحب سے میٹنگ ہوئی, ڈیڈ لاک کل ٹوٹا تھا, کچھ بات چیت آگے بڑھی ہے, لہٰذا میں اس میں رکھنا نہیں ڈالنا چاہتا, کیونکہ میں دھرنے کے مقام پر ہی بیٹھا ہوا ہوں, بالکل ساتھ ہی دھرنا ہو رہا ہے, میں برابر میں بیٹھا ہوا ہوں. میں اس میں رکھنا نہیں ڈالنا چاہتا, کوئی ایسی بات نہیں کرنا چاہتا جس سے ان مذاکرات پہ یا اس مذاکراتی ٹیم جو ہماری محنت کری اس پہ کوئی اثر ہو. لیکن میں یہ بات آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ اس میں تھوڑا سا فرق رکھیں, بات بہت آگے تک سن 80 تک چلی جائے گی. کیا کیا گیا, کس نے کیا گیا, یہ ماحول کس نے پہنچایا. کوئی قوم نہیں چاہتی کسی کو بند گلی میں نہ ڈالا جائے. اور خدا کا ایک بات اور وضاحت کرنا چاہتا ہوں امیر بھیا, اور یہ جو میرے مہمان بیٹھے ہیں ان سے بھی عرض کرنا چاہ رہا ہوں, یہ ہمارا حوصلہ ہے کہ ہم سے یہاں پر آ کے کس نے یکجہتی کرنے کے اعلان کرنے کی کوشش نہیں کی. ہم نے ان کو ایک ہی جواب دیا, ہم نے کہا بھائی ہمیں رہنے دو, ہم پہ رحم کرو. آپ اگر یہاں پہ آؤ گے تو ہم پہ بھی الزام لگ جائے گا, پتہ نہیں علیحدگی پسند بنا دیں گے, پتہ نہیں ہمیں غیر
मुहिब वतन बना देंगे या गद्दारी का सर्टिफिकेट 1 मिनट में दे दिया जाता है। हमारी मजलूमियत तो देखें कि लोग जो हमारी हम यकजहती करने आना चाह रहे हैं, इस वजह से हम उनको नहीं आने दे रहे कि हम पर ये इल्ज़ाम ना कहीं लगा दिया जाए, हमको कहीं उस गली में, बंद गली में जाके ना फेंक दिया जाए। हमसे ज़्यादा वफादार, हमसे ज़्यादा इस मिट्टी का वफादार कौन हो सकता है कि हज़ारों लाशें उठाने के बावजूद, मैं चैलेंज करता हूँ कराची से पारा चनार तक बताएं किसी आलिम ने, हमारे आलिम ने स्टेट के खिलाफ लोगों को भड़काया हो, अपने लोगों को खड़ा किया हो? कभी नहीं, कभी भी नहीं। हमने कभी ऐसा बात नहीं कि ना करना चाहते हैं, मगर ये वही एक साइड में जो एक बहाना दिया जाता है ना, देखें इसके पीछे जाएंगे पे तो फिर रख लें बहस, मैं बहस करने को तैयार हूँ, सन 80 से फिर बात शुरू करेंगे। लेकिन वो अभी तो, से बात थोड़ी वो शुरू तो करेंगे आपने इसके ऊपर। अभी फौरी मसला ये है कि जो हमने लिस्टें दी है वो लिस्टों में पाकिस्तान के सिर्फ कराची के नहीं है। बताओ ये कब कह रहे हैं कि छोड़ दो, खुद इंतहाई मुनासिब बात कर दी। कब कह रहा हूँ कि उनको छोड़ दो, ये तो खानवादे भी नहीं कह रहे। माजी में जो कुछ होता रहा उसमें तो जाने का फायदा नहीं। आपने खुद एक मुनासिब बात कर दी कि जितने भी लोग हैं, हम ये नहीं कह रहे कि उनको किसी अदालती कार्रवाई से गुजारे बगैर उनको बरी ज़िम्मा करार दे दिया जाए। सिर्फ मुतालबा ये कि उनको प्रोड्यूस कर दें किसी कोर्ट ऑफ लॉ के सामने, ताकि वो अदालत उनको सज़ा दे दे, वो अदालत उनको बरी कर दे अगर वो बेकसूर होंगे। ये भी शिकायत थी जो धरना की शुरुआत थे कि मीडिया इसके ऊपर बात नहीं कर रहा। हैरत है कि मीडिया इसके ऊपर बात क्यों नहीं कर रहा। अगर मुल्क के सदर के घर के बाहर कुछ लोग बैठे हैं तो मीडिया उसके ऊपर बात क्यों नहीं कर रहा। बहुत शुक्रिया तीनों मेहमानों का। आपसे मुलाकात होगी कल। देखते रहिएगा तब्दीली। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।